أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج لوگ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے متعلق، آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے وقت کی علامات ہے اور خصوصاً حج کی۔ یہ سورہ بقرہ کا 8واں رکوع ہے اور آیت نمبر 189 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نبی آپ سے یہ لوگ چاند کے متعلق پوچھتے ہیں، یعنی یہ چاند کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے، کبھی غائب ہوتا ہے، کبھی موجود رہتا ہے، آخر اس کا کیا فائدہ ہے کہ ایک حالت میں وہ رہتا نہیں۔ تو دراصل علماء کرام نے بھی اس کی تشریح اور اس کی بتائی ہے کہ یہ جو سورج ہے، سورج سے ہم لوگ دین کے اوقات کا حساب تو لگایا جا سکتا ہے کہ بھائی کیا ٹائم ہوا، کتنا ہوا، کیا ہے، تو دین کا معاملہ تو ہم اس کا آسانی سے اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن مہینے کا اور تاریخ کا چاند کے سوا ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ تو چاند کے حساب سے اگر چاند کا یہ معاملہ نہ ہوتا تو بڑا تعین اور دشوار ہو جاتا، یہ چاند نہ گھٹتا، نہ بڑا ہوتا، نہ کبھی غائب ہوتا، کبھی موجود۔ اگر یہ نہ ہوتا تو اپنے مہینے کا اور تاریخ کا اور زمانے کا تعین اس کو نکی کرنا دشوار ہو جاتا۔ لیکن چونکہ آج کل دنیا میں جو رائج ہیں وہ شمسی حساب رائج ہے، یعنی جس کو سن عیسوی کہا جاتا ہے، یہ دنیا میں رائج ہے۔ لیکن اگر اس کو انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو اس کا حساب صرف ایک محض اٹکل ہے۔ اگر آپ کی مان لو کہ آج کسی سے پوچھو کہ آج اگست کی کتنی تاریخ ہے، وہ بتائے گا 23 تاریخ یا 24 تاریخ، لیکن آپ اس کو مطمئن کرنے کے لیے، اس کے دل کو تسلی کرنے کے لیے آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں ہوگا کہ بھائی کیلنڈر میں چھپا ہوا ہے اس لیے آج اتنی تاریخ ہے، یا موبائل کے اندر یہی تاریخ ہے، یا جنتری میں یہی تاریخ ہے، یا ڈائری میں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ثبوت نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ لیکن اگر آپ کو چاند کی پوچھا جائے کہ بھائی آج چاند کی کتنی تاریخ ہوگا، اگر وہ بتائے گا آج 25 تاریخ ہے محرم کی، تو آپ اس کا اندازہ چاند سے کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو رات کو ثبوت دکھا سکتے ہیں کہ دیکھو چاند اتنا ہوا ہے، یہ اس کی نشانی ہے، تو آپ اس کے پاس ایک زبردست ثبوت ہوگا۔ لیکن شمسی حساب میں آپ کے پاس اور کوئی ثبوت نہیں ہوگا۔ لہذا اسلام ایک فطری مذہب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب بنایا ہے چاند کے حساب۔ تو ہماری بھی جو عبادتیں ہیں، ایک تو 2 عبادتیں ہماری چاند کے علاوہ درست نہیں ہو سکتی، ایک تو حج اور ایک رمضان مبارک کا مقدس مہینہ، یہ چاند ہی کے حساب سے صحیح آپ کو ملے گا، باقی شمسی حساب کرنے جائیں گے تو اس میں معاملہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ چاند کے علاوہ درست نہیں ہو سکتی یہ دونوں عبادتیں۔ اور دوسری بات یہ ہے اس میں کہ ہمارا اسلام مذہب ہے، اس لیے ہمیں کوئی شمسی حساب سے نہ ہمارے لیے کوئی قابل نفرت چیز ہے نہ کچھ ہے، ہم اس کو اپنے معاملات میں ہر اعتبار سے اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، اس کو اپنے معاملات میں اپنی زندگی میں اس کو لا سکتے ہیں۔ لیکن جو اسلامی بعض احکام و بعض اصول ہے وہ اسی قمری حساب سے ہی معتبر ہوگا، جیسے حمل کی مدت ہے، پھر اسی طریقے سے عورت کی عدت کے جو ایام ہیں وہ قمری حساب سے ہی متعین ہوں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاند کے اندر بے شمار فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ تو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ چاند کے متعلق کہ یہ چاند کیا ہے، کہ یہ سب اس کا گھٹنے بڑھنے کا فائدہ کیا ہے، تو یہ کوئی معمولی نہیں ہے، بلکہ آپ بعض مرتبہ آپ ایسے مقام پر بھی چلے جائیں گے نا جہاں کوئی نہ جنتری ہے، نہ کوئی کیلنڈر چھپا ہوا ہے، نہ کچھ بھی ہے، لیکن آپ وہاں پر بھی اس چاند کے ذریعے سے آپ سارا کا سارا حساب نکال سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، کون سی تاریخ ہے، کون سا مہینہ چل رہا ہے، یہ سب کچھ آپ اندازہ اس کا کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ اسلام دیا ہے اور بہترین مذہب دیا ہے، ورنہ ان کے تہوار دیکھو، یہ ہولی ہے، دیوالی ہے، ہر مرتبہ ایک ہی موسم میں آئیں گے، جبکہ ہمارا اللہ کا شکر ہے حج ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، کبھی سردیوں میں، کبھی گرمیوں میں، کبھی بارش کے موسم میں۔ تو ایک انصاف پسند آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ اسلام ہے، کوئی موسمی عبادتیں نہیں ہیں، کوئی رسمی تہوار نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں۔
تو یہ اسی کے حساب سے ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے وقت کی نشانیاں ہیں، وقت کی علامات کو پہچان کرنے کے لیے ہیں، اور خصوصاً حج کی۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں اس کے پیچھے کے حصے سے آؤ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور تم گھروں میں اس کے دروازوں سے داخل ہو۔ دراصل یہاں پہ ایک جاہلانہ بدعت کے خاتمے کا اعلان ہے۔ زمانے جاہلیت میں یہ اصول تھا کہ قریش کے علاوہ باقی جو لوگ حج کا احرام جو باندھتے تھے، تو اب گھر تو واپسی ہوتی نہیں تھی، لیکن مان لو کہ کبھی ان کیس کسی انسان کو وہاں، چونکہ لوگ مکے کے رہنے والے ہیں، تو اگر ان کو کوئی ضرورت پڑ گئی کہ مجھے بھائی گھر جانا ہے، فلانا کام ہے، تو ان لوگوں کا اصول یہ تھا کہ وہ لوگ جو گھر کا مین دروازہ ہے ہمارا، جیسے ہمارے گھروں میں داخل ہونے کا، تو وہ لوگ مین دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ گھروں کے پیچھے کے حصے سے، اب چاہے ان کو پیچھے کا حصہ توڑنا پڑے یا سوراخ کرنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، وہ لوگ کبھی بھی آگے کے راستے سے نہیں آتے تھے، بلکہ پیچھے کے راستے سے ہی گھر میں داخل ہوتے تھے۔ تو ان کی یہ بالکل بدعت تھی، جاہلیت کا رواج تھا ایسا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اعلان کر دیا کہ اس تمہاری جاہلانہ بدعت کو، اس رسموں کو، ایک بیکار رسموں کو، اس کو توڑو، اس کو غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم پیچھے گھروں کو توڑ کر اندر داخل ہو جاؤ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت اور تقوی پیدا ہو۔ اسی لیے اللہ نے فرما دیا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، بلکہ تم گھروں کے آگے سے داخل ہویا کرو، پیچھے سے مت آؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف پیدا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی کا راستہ یہ نہیں ہے کہ تم رسموں کے دلدل میں پھنستے رہو، رسموں کو اختیار کرتے رہو، بلکہ تقوی کا راستہ یہ ہے، اور کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر ایک تقوی پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو، اسی سے تمہاری زندگی صحیح راہ پر جائے گی اور تم کامیاب ہوں گے۔ اب آگے کی جو آیت ہے اس میں تھوڑی ڈیٹیل بھی ہے اور تھوڑا لمبا بھی ہے، اس لیے انشاءاللہ ایک ہی آیت پر اکتفا کرتا ہوں، آیت 189 پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔